تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں موجود تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لے کر آئے، تو باہر کی طرف جانے لگے تو میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چلتے 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 ایک باغ میں تشریف لے گئے اور میں بھی اس باغ میں تشریف لے گیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باغ میں نیت کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز نیت کی، رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں جب گئے تو اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں پیچھے کھڑا ہو کر رونے لگ گیا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض ہو گئی ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور میرے دل میں یہ خیال تھا، پیچھے کھڑا ہو کر میں رو رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہ آج کے بعد میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا نہیں دیکھ سکوں گا۔ کہتے ہیں کہ کافی وقت گزرنے کے بعد میں رو رہا تھا پیچھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک سے اپنا سر اٹھایا اور پھر نماز مکمل کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میری طرف دیکھا تو میں تو رو رہا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن تجھے کیا ہو گیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں تو یہ خیال آیا جب آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کے بعد میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، اس لیے میں رو رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن عوف، میں تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، بدلے میں اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ اس امتی کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اے عبد الرحمن بن عوف، میں تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، تو اسی لیے سجدہ لمبا ہو گیا تھا۔ تو یہ میرے اور آپ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص فضل ہوا ہے، یہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں اس حوالے سے میں نے کرنی ہے کہ فلسطین میں اس وقت جو حالات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے، مفتی اعظم پاکستان نے، مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اور آپ کے ساتھ کئی مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مفتیان عظام ہیں، ان سب نے اس بات پر لبیک کہی ہے کہ ہم سب پر جہاد اب فرض ہو چکا ہے۔ کچھ احباب اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے،
اسلام یہ درس نہیں دیتا جو تم یہ کر رہے ہو۔ اور ہمارے علماء نے دیکھیں مفتی کا کام بندوق لے کر یا بڑے سارے مسائل لے کر میدان میں آ جانا نہیں ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ مفتی کا کام کیا ہے؟ مفتی کا کام یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، اللہ نے جو اسے علم دیا ہے اس کے مطابق وہ حق کی بات کر دے۔ حق کی بات کرنے پر اس کی جان جاتی ہے، چلی جائے، لیکن وہ اس کام سے پیچھے، اس بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ حالات اچھے ہیں تب بھی وہ حق کی بات کرے، برے حالات ہیں وہ تب بھی حق کی بات کرے۔ اب ہمارے مفتیان عظام نے یہ جہاد کا جب سے فتویٰ دیا ہے تو کچھ احباب کہہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو کچھ احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ خود میدان میں آ جائیں۔ تو میاں ہم تو یہ آج کی بات تو نہیں ہے، ہم تو 2 سال 3 سال پہلے سے میں نے بیانات ریکارڈ پر ہیں، ہم نے یہ بات 3 سال پہلے ہم علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں اگر آپ نہیں کر سکتے بارڈر پہ آپ کھڑے ہو جائیں، ہمیں اندر ڈال دیں، آگے کر دیں، ہمیں بھیج دیں فلسطین۔ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ مفتی کا کام یہ ہوتا ہے، جو ہمارے مفتیان عظام نے حق ادا کر دیا کہ اس موقع پر ہم پر کیونکہ جہاد فرض ہو چکی تو سوشل میڈیا پر آ کر یہ بتا دیا ہے کہ ہم پر اب جہاد فرض ہو چکی ہے۔ اب حکومت کا کام کیا ہے کہ وہ علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی افواج کو وہاں پر بھیجیں، اور جب ضرورت پڑے تو یہاں پر جتنے بھی احباب ہیں ان سب کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم بھی فلسطین میں جا کر شہادت کی موت مریں۔ مرنا تو ایک دن ہم نے ہے ہی نا، بستر پر مریں گے یا روڈ پر مریں گے، پتہ نہیں ہماری موت کس طرح آئے گی۔ مجھے نہیں پتہ میری موت کس طرح آئے گی، مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح آئے گی۔ اس سے اچھا نہیں ہے کہ فلسطین میں جا کر شہید ہو جائے اللہ کے نام پر، غزہ میں جا کر، فلسطین میں جا کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم شہادت کی یہ موت حاصل کر لیں، یہ تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس موقع پر کچھ احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں، قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے جہاد کا حکم اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں 550 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ قرآن میں 550 مرتبہ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں اس موقع پر اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ اور پھر آپ اس سے آگے چلیے، جو میں نے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی جہاد والی آیات میں سے ایک آیہ مبارکہ ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ، تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مار دو، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مار دو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے حصے میں جو اللہ کی رحمت اور بخشش جو تمہارے حصے میں آئی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم لوگ جمع کر رہے ہو۔ یہ جو دنیا کی تم ساری چیزیں جمع کرنے میں لگے ہو یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ شہادت کے بدلے تمہیں جو رب کی رحمت مل گئی ہے، رب کی بخشش جو تمہیں مل گئی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کچھ صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر اللہ سے ایک وعدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم کیا وعدہ کرنا چاہتے ہو؟
تو ان میں سے ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم جہاد کرتے رہیں گے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک جو ہم سے محبت کرے گا وہ بھی جہاد کی باتیں کرتا رہے گا، وہ بھی جہاد کی باتیں کرتا رہے گا۔ تو یہ جو ہمارے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے جہاد کا اس موقع پر فتویٰ دیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے مفتیان اعظام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ این صحابہ کی یہ سنت ہے۔ اور میں یہ دیکھیں نا، کچھ احباب کہہ رہے ہیں یار یہ آپ باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں سے کیا ہوگا، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں یار، ہم اپنا حق تو ادا کر رہے ہیں نا۔ کہا گیا ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو اور دوسرا مسلمان بھائی خاموش رہے، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ ہم اپنے حصے کی شمع تو جلا رہے ہیں نا، ہم اپنے ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے آواز تو اٹھا رہے ہیں نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک گورنر کا بیٹا تھا، اب گورنر ہے باپ اور پھر بیٹا گورنر کا بیٹا ہے، تو اس بیٹے میں تھوڑا بہت تو گورنر والی لچک تو آئے گی نا۔ تو گورنر کا بیٹا تھا، اس نے ایک غریب نوجوان کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی، کہا اگر تو مجھ سے جیت جائے گا تو تجھے اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ تو اس غریب جوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ یہ گھوڑے کی ریس میں قبول کرتا ہوں اور میں تمہارے ساتھ یہ گھوڑے کی ریس لگانا چاہتا ہوں۔ اب جب غریب نوجوان نے اس گورنر کے بیٹے کے ساتھ جب ریس لگائی نا، تو وہ غریب نوجوان جیت گیا۔ گورنر کے بیٹے کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ میرا باپ تو گورنر ہے، میرے باپ کے پاس تو پاور ہے، اور یہ غریب یہ مجھ سے جیت گیا ہے۔ تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اس نے اس غریب نوجوان کو پکڑا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ اور ایک اکیلی جگہ پر لے کر آیا، اور وہاں پر اسے لٹا کر اس کی پیٹھ پر اس نے کوڑے مارے کہ تو مجھ سے کیسے جیتا ہے، میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے جیت کس طرح گیا ہے۔ اس کو بہت زیادہ مارا، اتنا زیادہ مارا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ جب وہ دیکھ لیا نا کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے، تو وہ گورنر کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ غریب نوجوان جس طرح بھی اپنے والد کے پاس آیا، غریب والد کے پاس، اور آ کر کہنے لگا ابا جان، میں نے گورنر کے بیٹے کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی، تو اس نے کہا تھا ریس لگانے کا، میں جیت گیا تو اس نے پکڑ کر مجھے مار دیا۔ ابا جان میرا یہ جرم ہے کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں اور میں خود بھی غریب ہوں، میرا جرم ہے یہ۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہاں پر ہم خاموش نہیں رہیں گے، یہ ظلم والا دور نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان کیا کریں گے؟ تو باپ نے کہا کہ اس گھوڑے پر ہم سوار ہوں گے اور سیدھا مدینے میں جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے۔ غریب باپ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، تو رات کا پچھلا پہر تھا۔ امیر المؤمنین 22 لاکھ مربع میل کے حاکم بادشاہ تھے، رات کے پچھلے پہر دروازے پہ دستک دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، کہا کیا ہوا اس پہر تم آ گئے ہو؟ تو وہ باپ رو پڑا، کہنے لگا عمر ہمارا کیا جرم ہے کہ ہم غریب ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی بات کیا ہوئی ہے، بات تو بتاؤ۔ باپ رونے لگ گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے پس سے قمیض کو ہٹایا اور دیکھا زخم ہی زخم۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ تو وہ غریب باپ کہنے لگا اے عمر یہ فلاں علاقے کے گورنر نے کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، کہا اس گورنر کو بھی اور اس گورنر کے بیٹے جس نے اس کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، ان دونوں باپ بیٹوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ راتوں رات گورنر کو بھی اٹھا کے لے کر آ گئے اور گورنر کے بیٹے کو بھی اٹھا کر لے کر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب باپ کے غریب بچے سے پوچھا جب تجھے اس گورنر کے بچے نے کوڑے مارے تھے تو آس پاس کوئی تھے لوگ؟ تو وہ غریب بیٹا کہنے لگا کہ عمر اس وقت بس اس کے ساتھی تھے جو مجھے مار رہے تھے، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کر کہا کہ یہ گورنر ہے اور یہ گورنر کا بیٹا ہے، اس نے اس غریب بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تو کہا کہ اس غریب بچے کے ہاتھ میں کوڑا دیا جائے۔ کوڑا دیا گیا، گورنر کے بیٹے کو سب لوگوں کے سامنے لٹایا گیا، اس کی پشت سے قمیض ہٹائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بیٹا جتنے کوڑے اس نے تجھے مارے ہیں اب اتنے ہی کوڑے تو اس کی پشت پر مار۔ مارے گئے اتنے ہی کوڑے، حساب برابر ہو گیا نا۔ مجھے بتائیں گورنر جو باپ تھا اس کی غلطی تو نہیں تھی نا، غلطی کس کی تھی؟ بیٹے کی تھی نا، حساب برابر ہو گیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس گورنر کے بیٹے کو جانے دو اور اس گورنر کے جسم سے شاہی لباس کو اتارو، بوریا کا لباس پہناؤ اور اس کے ہاتھ سے گورنری لو اور اونٹوں کی رسی اس کے ہاتھ میں پکڑوا دو۔ لوگوں نے کہا عمر غلطی تو بچے کی تھی، معاملہ پورا ہو گیا، حساب ہو گیا، اب آپ باپ سے گورنری کیوں لے رہے ہو؟ کہا اصل غلطی تو اس کے باپ گورنر کی ہے، اس نے اپنے بچے سے حساب اس وقت کیوں نہیں لیا جب اس کے بیٹے نے اس پر ظلم کیا تھا؟ اصل غلطی تو اس کی ہے۔ تو آج جو ظلم ہو رہا ہے اگر میں خاموش رہوں اور آپ خاموش رہیں تو میاں یہ ظلم ہے، اس سے بڑھ کر اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہے بائیکاٹ کرنا، اسرائیلی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے اور آپ پر اس وقت فرض ہو چکا ہے کہ ہم ان کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اگر میں اور آپ نہیں کرتے تو میاں کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور رب کو جواب دینا ہے۔ آپ علیہ السلام کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیرا مقام سب سے بڑھ کر ہے، تو سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، تیرا مقام و مرتبہ سب سے بلند ترین ہے، لیکن اے کعبہ سن لے، میرے امتی کا ایک خون کا ایک قطرہ اور میرے امتی کا مقام مرتبہ تجھ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہے۔ آج فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے خونوں کو بہا دیا گیا، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی عزتیں لٹ گئیں اور ہم مسلمان خاموش بیٹھے رہے اور لوگ یہ کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ میاں اب اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اب تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھوں میں تلوار لے کر وہاں پر پہنچ جاؤ۔ اب اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا حیدر، حیدر حیدر حیدر، میں یا حسین۔ واہ حسین۔ ایک صحابی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 86 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 86 سال کے۔ میرے خیال سے یہاں پر میرا گمان ہے کہ 86 سال کا کوئی بھی بزرگ یہاں پر نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ مجھے تو دکھ رہا ہے کہ 86 سال 86 سال کا بزرگ یہاں پر نہیں ہے۔
نوجوان ہیں. تو مجھے بتائیں 86 سال، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان صحابی کی عمر، یہ حضرت عمر بن مادی الکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، بعض روایات میں آتا ہے کہ 86 سال عمر ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال سے بھی آگے تھی. جنگ یرموک میں یہ بھی چلے گئے، بال سفید ہے، سر کے بال، داڑھی کے بال بھی، 86 سال یا اس سے بھی آگے کی عمر ہے. کافر دیکھ کر نا ہنسنے لگے کہ یہ بڈھا بھی آ گیا لڑنے کے لیے ہم سے، اس میں اب باقی کیا رہتا ہے. اب وہ صحابی نے جب دیکھا نا کہ یہ لوگ کافر میرا مذاق اڑا رہے اس لیے کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور یہ میرے بڑھاپے کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو جب دیکھا نا تو جس گھوڑے پر وہ کافر بیٹھا ہوا تھا، جو اس صحابی پر 86 سال کے بزرگ پر ہنس رہا تھا، اس صحابی نے اس گھوڑے کی دم پکڑ لی اور اسے کہا کہ تو نیچے آ. کہا تو اس لیے ہنس رہا ہے کہ میں 86 سال کا بڈھا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، تو میرے بڑھاپے پر ہنس رہا ہے. گھوڑے کی دم پکڑ لی. کہا اب جہاد بعد میں ہوگی، لڑیں گے بعد میں، پہلے تو میرے ہاتھ سے اس گھوڑے کی دم کو چھڑا کر دکھا. لڑیں گے ہم بعد میں، پہلے یہ تو میرے ہاتھ سے گھوڑے کی دم چھڑا کر تو دکھا، پھر تجھے پتا چلے گا محمد عربی کا یہ غلام کتنا طاقتور ہے. لڑائی بعد میں کریں گے، پہلے تو یہ دم چھڑا کر دکھا. اب اس کی تو ٹانگیں کانپنے لگ گئیں. 86 سال یہ اس سے بھی زیادہ کی عمر ہے. گھوڑے کی دم کو کھینچ کے پکڑ کر نیچے گرا دیا اور کہا محمد عربی کے غلام جب تک مرتے نہیں ہیں تب تک جوان ہی رہتے ہیں. الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک. ہم پر جہاد، ہم پر جہاد، ہم پر جہاد، ہم پر جہاد، لبیک لبیک. یہ میرے باپ دادا کی جائیداد کا معاملہ نہیں ہے میاں، یہ میری جائیداد کا معاملہ نہیں ہے، یہ مسجد اقصی کا معاملہ ہے. کئی سالوں تک ہم نے وہاں منہ کر کر نمازیں پڑھی ہیں. یہ اس سرزمین کا معاملہ ہے جہاں کئی سارے انبیاء ابھی بھی قبروں میں موجود ہیں. یہ اس سرزمین کا معاملہ ہے، یہ اس مسجد اقصی کا معاملہ ہے. معراج کی رات ہمارے نبی نے کئی انبیاء کی امامت اسی مسجد اقصی میں کی تھی. تو یہ میرے اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. ذرا جذبے سے کہیں لبیک 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 لبیک. اور میں اپنے طور پر میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. یہ کیمرہ میری طرف ہی موجود ہے، آپ کو کچھ نہیں ہونے لگا. میں اپنے طور پر یہ کہنے لگا ہوں اب ہم پر جہاد فرض ہو چکی ہے. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے میاں اب آپ میدان میں آ جائیں. اگر میدان میں نہیں آتے تو یہ محمود حاضر ہے، آپ بارڈر پر اس سے آگے تھوڑا کھول دیں، انشاءاللہ ہم علماء جانے کے لیے تیار ہیں. ہمارے علماء کب سے یہ کہہ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں بھی جب وقت آئے گا انشاءاللہ یہ مسلح پر کھڑا ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم میں فلسطین جانے کے لیے تیار ہوں. میں فلسطین جانے کے لیے انشاءاللہ. 6 سال کی بچی ہے یار، 600 گولیاں ماری گئی ہیں. 6 سال کی بچی، 600 گولیاں. ایک باپ چند ماہ کے بچے کو ہاتھ میں لیے لہرا رہا ہے، اس چند ماہ کے بچے کا سر جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں. ہم نے کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ 56-57 اسلامی ملک یہ کل کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منہ لے کر جائیں گے؟ کیا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر. تو ابھی ہمارے حکمرانوں کو یہ جو مفتیان عظام نے جو فتویٰ دیا ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. لبیک 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 لبیک. ہاں اب اسلام کوئی امن ممن کا درس نہیں دیتا.
اب اسلام درس دیتا ہے کہ تلواریں اٹھاؤ اور فلسطین پہنچ جاؤ. اور اللہ ہم سب کو یہ جہاد کا جذبہ عطا فرمائے. جو ہمیں یہ جو لوگوں نے کہہ کر یہ جہاد کا جو جذبہ ہے جو نکال دیا ہے مسلمانوں کے دلوں سے، اللہ یہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے، جہاد کا جذبہ عطا فرمائے.